میں وہ کیپٹن ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ایم ایل نون ورسز پی ٹی آئی الیکشن 2024 کمپیریزن. میں وہ کیپٹن ہوں جو جب کمزور ٹیمیں آتی تھی نا تو میں کھیلتا ہی نہیں تھا. میں تو کمزور ٹیموں سے کھیلنا ہی نہیں چاہتا. مجھے تو بڑا اچھا ہوگا کہ نواز شریف آئے, کیونکہ اس کو میں انشاءاللہ جو اب اس کو مار پڑے گی نا, اس کی سیاست ختم ہو جائے گی. اگر پی ٹی آئی کا نعرہ دیکھیں نا, یہ نعرہ از ویری امپورٹنٹ نعرہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے رب, ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اور یہ نعرے کا کتنا ڈفرینس ہے, کتنا ہی بڑا ڈفرینس ہے. دوسری طرف نعرہ ہے میاں صاحب کا پاکستان کو نواز دو. تو یہ ایک سم تھنگ ایڈوانٹیج پوائنٹ ہے. عمران خان کو اس کا بینیفٹ ہوا ہے. دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ یہاں پہ نا کرکٹ عمران خان کھیلتا تھا, اس نے فیلڈنگ ایسی پلاننگ کر کے سیٹ کی ہے. اس نے کہا کہ جی پی ایم ایل نون کے جو ہائی پروفائل اچھے کھلاڑی ہیں نا, ان کو ٹارگٹ کیا ہے, اور ہائی پروفائل کھلاڑیوں کو ان کے گرد اتنی اچھے سے انہوں نے مطلب کہ پلاننگ کر کے جیسے گراؤنڈ میں اترے ہیں اور ان کو نا ناک آؤٹ کر کے رکھ دیا ہے, جس میں رانا ثناء اللہ صاحب, خواجہ سعد رفیق, روہیل اصغر, خرم دستگیر گجرانوالہ سے, جاوید لطیف شیخو پورہ سے, اور یہ تو بالکل اس نے نا ناک آؤٹ کر کے رکھ دیے, آؤٹ کر دیے ہیں. یہاں اتنی کمال کی انہوں نے مطلب نا فیلڈنگ لگائی تھی. اور کچھ پہ اس نے اپیل کی ہے, ایل بی ڈبلیو اپیل کی ہے, جس پہ فیصلے آنے باقی ہیں ابھی. تو دس از جو میاں صاحب نے جو ہے نا عمران کو جو ہے نا تھوڑا ایزی لے لیا ہے کہ بھئی وہ جو ہے نا وہ کیا کرے گا, کچھ نہیں کر سکتا یہ وہ. لیکن وہ بندہ جو ہے نا اس نے بڑی اچھے سے پلاننگ کی ہے. حالانکہ وہ اس کی پرسنل پلاننگ نہیں ہوگی, اس کی پوری کمپنی کی پلاننگ ہوگی, جو اس کے اندر ساتھ میں اس کے کولیگس ہیں سارے, جس میں شیخ رشید پرانے پولیٹیشین ہیں, جو کیا پرویز الہی ہیں, اور شہباز گل, اور دوسرے تیسرے عاطف جو باہر سے بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اتنی سالڈ قسم کی جو ہے نا نے اس کے اوپر ورک آؤٹ کیا کہ بھئی اگر یہ پی ایم ایل نون کے جو ہائی پروفائل کھلاڑی ہیں نا, ان کو اگر آؤٹ کر دیا جائے نا تو ٹیم ٹوٹلی کولیپس, خود ہی کولیپس کر جائے گی. تو بیسیکلی اس میں یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے. امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے نا, میاں نواز شریف, وہ بھی ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں. فرسٹ ٹائم نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی نے یا عمران خان نے کہ اس اٹیک کیا ہو اور اس کے اوپر نا اور ہائی پروفائل کھلاڑیوں کو اڑانے کی کوشش کی ہو. اگر ہسٹری میں جا کے دیکھا جائے, اس میں پرویز ہوتے تھے, بہت ہی اچھے سویٹ قسم کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے منسٹر ہوتے تھے. زاہد احمد صاحب وزیر قانون تھے, جو ختم نبوت کے حوالے سے ان کو ناک آؤٹ ڈاؤن کرنے کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی نے کوشش کی تھی. لیکن ان ساری صورتحال سے نواز شریف جو ہے نا ون مین پراپر لاسٹ تک اننگ کھیل کے اپنی پارٹی کو بھی بچا لیا اور اچھے سے نکل بھی گیا. وہ بھی ایک سمارٹ آدمی ہے, اور اس نے بڑے اچھے سے پہلے بھی ان حالات سے نکلا ہے, اور ابھی فیوچر میں بھی جو آنے والا فیوچر ہے اس میں بھی یہ میاں نواز شریف صاحب کا امتحان ہے کہ وہاں سے اب وہ کیسے نکلتا ہے اس سچویشن میں. عمران خان نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ اس نے بڑے اچھے سے کیا ہے. اب نواز شریف کی باری ہے, ٹرن ہے کہ وہ اس حالات میں سے وہ اب کیسے نکلتا ہے. اور بھائی کون سا کام ہے جو ہم نے نہیں کیا, بولو. اور باقیوں نے کیا کیا ہے, باقی لوگوں نے کی کیتا ہے, دسو مینو. نہیں میں پوچھ کے جانا, میں پوچھے بغیر نہیں جانا ہے. تو باقی لوگوں نے کی کیتا, بولو. تارنا جھوٹ بولے ہے, تارنا ہیرا پھیری کیتی ہے, تانو دھوکا دیتا ہے, تبدیلی دا غلط نعرہ لگایا ہے کہ تسی آئندہ کسی تبدیلی شبدیلی دے چکر سے نہ آنا. جو اسی کہہ رہے ہیں اللہ دے فضل و کرم نال سکے بند ہے, ہم انشاءاللہ اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے اور آئندہ بھی دکھائیں گے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بھائی شاید انڈیا ہی جو ہے نا مکاری میں نمبر 1 ہے, اوپر ہے بہت زیادہ, جبکہ یہ تو عمران خان جو ہے نا 4 ہاتھ انڈیا سے بھی اوپر نکلا ہے بھائی. تو یہ بات یہ ہے کہ بھائی اس کی چالیں جو ہے نا بڑی اسمارٹ قسم کی چالیں سے چلی ہیں. لیکن اس پہ دیکھیں نا, ایک کہاوت ہے جو ارطغرل غازی ڈرامے میں بھی اوٹومن امپائر میں ہم نے دیکھی تھی, اس میں انہوں نے ایک کہاوت بڑی پیاری انہوں نے ایک کوٹ کی تھی کہ آپ کا جو دشمن ہے نا, اگر آپ کا دشمن دانا ہے
تو آپ کو بھی اور دانا بناتا ہے. ویسے دشمن سیانہ ہے تو آپ اور بھی سیانے بنتے ہو. تو اس میں اگر آپ کا دشمن زیادہ سیانہ ہے, انٹیلیجنٹ ہے, اسمارٹ ہے, تو دس از سم تھنگ گڈ فار یو پولیٹکس. سو یہ ایک ہیلتھی سیاست ہونی چاہیے پاکستان میں. ہیلتھی سیاست جو ہے نا اس کا رواج شروع ہونا چاہیے. اس میں دیکھا جائے تو ابھی پریس کانفرنس کی ہے ساری پارٹیوں نے مل کے. کہا تو ہر وہ مشکل جو ہمیں پاکستان میں پیش آ رہی ہے, چاہے اکنامیکل ہو, چاہے ٹیررزم ہو یا ریکنسلیشن ہو, ریکنسلیشن بھی کرنی ہے. اور ریکنسلیشن میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ریکنسلیشن میں نہ آئے, وہ بھی آئے. ہر پولیٹیکل فورس ریکنسلیشن میں آئے, ہم سے بات کرے. اکنامک ایجنڈا ہمارا کامن ہو, ڈیفنس ایجنڈا ہمارا کامن ہو, ہر چیز کامنالٹیز لے کے ہم چلیں, اور پھر جا کے میاں صاحب کے گھر کو اور دوسرے دوستوں کو ہم کامیاب کرائیں, تاکہ پاکستان کو کامیاب کرائیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے نا سارے مل کے ایک ایجنڈے کے اوپر کام کریں گے. پرویز خٹک صاحب جو پی ٹی آئی چھوڑ کے چلے گئے تھے, تو انہوں نے مطلب کہ جو حقائق ہوتے ہیں انہوں نے ایک بتائے, میڈیا کے سامنے بتائے. اس کی فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ. اصل میں اس نے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا, ہپنوٹائز کر دیا جھوٹ سے. ہمیں وہ کہتا تھا کہ زیادہ پوائنٹس نہ لیا کرو تقریروں میں, چند 5-6 پوائنٹ رکھو, اسی پر ہیمر کرو, لوگوں کے دماغ میں ڈالو. وہ جھوٹ بھی ہے نا وہ سچ ہو جاتا ہے. کوئی ڈینائی کرے, اپنے کیبنٹ کے ممبر سے پوچھے, سب کو یہ کہتا تھا کہ لوگوں کے دماغ میں چیزیں ہیمر کرو, لگے رہو, تو جھوٹ بھی سچ ہو جاتا ہے. وہی اس نے کیا, جھوٹ کو سچ بنا دیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہمارا نجات دہندہ ہے. میں کہتا ہوں عمران خان اس ملک کی تباہی ہے. اس نے اب ہماری فوج کے خلاف انقلاب شروع کیا. تو فوج کے خلاف انقلاب لانا ہمیں ہندوستان کی غلامی دینا چاہتا ہے. فوج جس دن کمزور ہو جائے, دہشت گردی بڑھے گی, افغانستان ہمیں کھا جائے گا. ہمیں نہیں بتایا گیا کہ جس دن گرفتار ہوں گا تو آپ فوج پہ حملے کر دو. ہاں, جتنے سینئر لیڈرز ہیں اس نے الگ ایک ٹیم بنائی تھی کہ جب میں گرفتار ہوں گا تو فوج پہ حملہ. ہمارے تو سیاسی لوگ ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے احتجاج کرو. عمران خان یہ بولتا ہے کہ اگر جھوٹ ہے نا کوئی, تو جھوٹ لوگوں کے دلوں میں, لوگوں کے دماغوں میں ٹھوک کے بار بھرو, اس کو ٹھوک کے بھرو, تاکہ وہ جو جھوٹ بھی ہے وہ سچ ہو جاتا ہے. تو دس از سم تھنگ ڈسٹربنگ ٹو بی آنیسٹ. جھوٹ کے کوئی پیر ہوتے نہیں ہیں. تو جھوٹ اینڈ آف دا ڈے ہمیشہ جیت سچ کی ہوتی ہے. پاکستان کو ایک مٹھ ہو کے پاکستان کو نا آگے لے کے جانا چاہیے. تو آپ دیکھا جائے کہ 2018 کا بیسیکلی یہ سچویشن اسی طرح کی تھی. تو یہ بیسیکلی 2018 میں پی ایم ایل نون جیت رہی تھی. یہ اسی کا ایک قسم کا مینڈیٹ وہ پی ایم ایل نون کا بنتا تھا جو کہ پی ٹی آئی کو دیا گیا تھا. تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. اب دیکھا جائے تو پاکستان میں بہت ساری جماعتیں ہیں. تو جب کہ آئین ہمارا جو ہے نا بہت پرانا ہے, 1973 کا ہے. تو دیکھا جائے اس کے بعد کتنی ٹیکنالوجی چینج ہوئی ہے, موبائل فون, انٹرنیٹ اور بہت ساری ٹیکنالوجی آ گئی ہے. بہت نیشنل اسمبلی کی ٹوٹل 266 سیٹیں ہیں. تو اس میں 134 سیٹیں چاہیے تو پھر ہی گورنمنٹ بنا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کی جماعتیں زیادہ ہیں تو آپ اس میں کوئی ایسی مطلب نا شک جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں آئین میں بیٹھ کے. تو اس پہ اگر آئین میں اگر کوئی چینجنگ ہو سکتی ہے تو وہ کرنی چاہیے.